دوستو، اسلام کے سنہرے اتہاس میں ایسے کئی واقعات درج ہیں جو ہمیں نیک عمل، اللہ کی رحمت اور انسانیت کی اہمیت کا سبق سکھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے ایک بادشاہ اور ایک نیک لڑکی کا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے بندوں پر خاص رحمت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی۔ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریضہ بن جاتی تھی یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی دوا کا استعمال کرتا تھا، اور اس لڑکی پر جس پر بھی وہ دوا کا اثر ہو جاتا تھا، اس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ و برباد کرنے والا ہوتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ پر اس دوا کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس دوا کا اب عادی بن چکا تھا۔ وہ اپنی اس بری عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اسے لڑکی نہیں ملتی تھی، اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا تھا۔ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا۔ پھر وہ ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا۔ اس طرح بادشاہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف خود کو بلکہ ان لڑکیوں کی زندگی کو بھی تباہ کر رہا تھا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لے جاتی، اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور ایک ایک پائی ان کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہا رحم دل اور نیک انسان تھا، اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور کوئی اگر شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھا کر محل میں لے جاتا تھا۔ اس وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے بر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے حسین لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی اس طرح سے بن گئی تھی کہ وزیر کو بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا، جبکہ باقی 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن انہیں پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا، پھر انہیں واپس ان کے گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اسے ایسے طریقے سے مطمئن کرتا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی نہیں تھی، وہ بہت عرصے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بے حد خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ ہر وقت ان کو ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان ساری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی، لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، تو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت ہی بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھا کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جانے نماز پر بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسوی انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی امتحان رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا
मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मुश्किल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहाँ खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वो आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी, शायद उसकी दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जाए नमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने फातिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर फातिमा ने जवाब दिया, हुजूर ये तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई इबादत गुजर है। बादशाह को मजीद को जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल क्यों हल्का फुल्का हो गया था, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने इस वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना दक्षिण किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे, इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ो। ये सुनकर वजीर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वो मुफ्त में हसीना ज़मीन लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। बादशाह को कायल करने लगा कि ये काम आपका हक है और ये काम तो आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना मानी। अब वो वजीर जब अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा था तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वहीं ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वो भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या तो वो पागल हो जाती है या मर जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि ये मेरा हक है और ये काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वो सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने ये कर दिखाया कि दोनों गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ राज़िब हो गए, नेक रक्षके पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अगर गुनाह कर रहा है तो इस वाक्य को सुनकर गुनाह से सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।